الحمد للہ علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب حسنہ وجمال اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله بابا سے بلند روشی پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر تم میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو تو پھر دائیں بائیں دیکھنا چھوڑ دو، پھر اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا تم اپنی جانوں کے مالک نہیں بلکہ میرا محبوب تمہاری جانوں کا مالک ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہیں وہی تمہاری جان کے بھی، اس کے دو معنی کیے، اولا کا ایک معنی کیا گیا ہے قربت کا، ایک معنی کیا گیا ہے مالک ہونے کا۔ حضور جان سے بھی زیادہ قریب ہے اور ہماری جانوں کے ہماری جانوں سے بھی زیادہ، توجہ ہے آپ حضرات کی، ذرا بولیے گا، نبی پاک ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے اور حضور ہماری جان کے ہماری جان سے بھی زیادہ۔ جان کتنی قریب ہوتی ہے؟ جان کتنی قریب ہوتی ہے؟ کوئی اس کا اندازہ کر سکتا؟ تو جب کوئی جان کا اندازہ نہیں کر سکتا تو حضور کی قربت کا اندازہ کیسے کرے گا جو جان سے بھی زیادہ قریب ہے، جان سے بھی زیادہ۔ فرمایا یاد رکھیے گا، کل میں نے عرض کیا تھا کہ شراکت جو ہوتی ہے نا، شراکت وہ بڑی تکلیف کا معاملہ ہوتا ہے، بڑی تکلیف کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں کسی کو شریک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بولیں گے تھوڑا تھوڑا، جاگیں گے اور خوبصورت انداز رکھیں گے، گھبرائیں گے نہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر، اور مسکرائیں گے بھی ہلکا ہلکا، پریشان نہیں ہوں گے کیونکہ محبت رسول کی بات ہونے لگی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے ایک اور فرمائیے، شراکت جو ہوتی ہے نا توحید باری تعالیٰ میں وہ قابل قبول نہیں، قابل قبول۔ ہر آدمی اپنے اپنے انداز میں بات سمجھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ اپنے انداز میں بات سمجھاتے ہیں۔ اخلاص کی بات ہو رہی تھی تو کسی نے حضرت سری سختی سے پوچھ لیا کہ حضور اللہ کیوں نہیں اس بات کو پسند کرتا کہ کوئی اور بھی دیکھ لے، عمل اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے تو کسی اور کا بھی چلو ساتھ ذکر ہو ہی جائے، کوئی اور بھی شامل ہو جائے، کیوں نہیں پسند کرتا؟ تو بندہ سادہ تھا تو حضرت نے اس کو سادی مثال دی، فرمانے لگے گھر جا کے نا اپنی بیوی کے سامنے کسی اور بیوی کا نام لے کے دیکھ، گھر جا کے اپنی بیوی کے سامنے کسی اور کا، کہنے لگا نہیں جناب میں یہی آپ سے یہ وعدہ نہیں کرتا، میں یہی نہیں وعدہ کرتا، وہاں جا کے نام لینا تو دور کی بات ہے، میں یہی یہ وعدہ نہیں کرتا اس لیے کہ یہ میرے بس کی بات
تو فرمانے لگے بی بی دوسرا محبوب پسند نہیں کرتی تو اللہ ساتھ محبوب کے شراکت کیسے پسند فرما لے؟ عزیز یاد رکھیے محبوب ایک ہوتا ہے، محبوب ذرا سی بھی محبت میں شراکت قابل قبول، محبت میں شراکت نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے انہیں جانا تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ تو آدھا تیتر ہو آدھا بٹیر ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ تو کہے چلو ٹھیک ہے میں کچھ وقت کے لیے سنت کا لبادہ اوڑھ لیتا ہوں اور کچھ وقت کے لیے میں دوسروں کے پیچھے بھی چل لیتا ہوں۔ ایک در پھڑیے تے محکم پھڑیے تے ایک دے ہی ہو کے مریے، ایک در پھڑیے تے محکم پھڑیے تے ایک دے ہی ہو کے مریے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں۔ محبت میں شراکت داری قابل قبول سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ آیت نازل کب ہوئی؟ سورۃ البقرہ کی۔ کچھ صحابہ کرام نے یہودیت سے کلمہ پڑھا تھا اور مسلمان ہوئے تھے۔ یہ جملہ اگر آپ سمجھ گئے تو عنوان سارا سمجھ میں آ جائے گا جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ پھر ایک دفعہ میری اپیل ہے، تھوڑا جاگ بھی جائیں، تھوڑا مسکرا بھی جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پڑھیے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے بڑی باریک سی بات، اگر اس بات کو آپ سمجھ گئے تو عنوان سمجھ گئے۔ یہودیت سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ یہودی مذہب میں لوگ اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے اور اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے۔ اسلام میں فرض کوئی نہیں۔ ہمارے ہاں تو اتنی زیادہ اونٹنیاں پائی نہیں جاتی کہ ان کا دودھ پیا جائے، کبھی کبھار ملتا ہے، نہ اتنے اونٹ ذبح ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم چونکہ یہودیت سے مسلمان ہوئے تھے تو ہمارے کچھ دوستوں نے خیال کیا کہ چونکہ اللہ کرے آپ کو خاص سمجھ آئے میری بات کی، آمین تو فرما دیں، بڑی خاص بات ہے، اگرچہ آپ نے سنی ہوگی لیکن جو پہلو میں عرض کرنے جا رہا ہوں اس کو خاص کر سمجھیے گا۔ فرماتے ہیں اسلام کے اندر ضروری نہیں، یہودیت میں منع ہے، ہم نے سوچا کہ چلو اس سے احتیاط کر لیتے ہیں، اسلام کوئی فرض نہیں کہتا اونٹنی کا دودھ پینا، اونٹ کا گوشت کھانا، ہم نہیں کھائیں گے، اسلام میں فرض نہیں، یہودیت میں منع ہے، چلو تھوڑا سا نا یہ عمل نہیں، یہ اثر ہے، کسی اور مذہب، یہ دوسرے مذہب پر عمل نہیں، یہ دوسرے مذہب کا بولیے گا عمل نہیں، کیا ہے؟ ہلکا سا اثر ہے۔ آئے حضور کی بارگاہ میں تو صحابہ گوشت اونٹ کا کھا رہے تھے تو ذرا بچے، اللہ نے اتنا سا اثر بھی پسند نہیں فرمایا۔ فرمایا میرے محبوب کے غلام بنے ہو تو پھر تمہیں دائیں بائیں دیکھنے کی اجازت، بس اب یہ عقیدہ بنا لو کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ہر بات میں میرے محبوب کی غلامی کرو، ہر بات میں در رسول کے گدا بن جاؤ، ذرا سا بھی شائبہ، ذرا سا بھی، شیروں کی بات شیروں جیسی ہوتی ہے اور دلیروں کی بات دلیروں جیسی ہوتی ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندہ پوچھنے لگا آپ کو نبی پاک سے کتنا پیار ہے، آپ کو حضور سے کتنا پیار ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے پیمانہ تو میرے پاس ہے ہی نہیں یہ والا پیار ناپنے کا، حد سمت حدود و قیود تو اس کے لیے ہے ہی نہیں۔ کہنے لگا حضور پھر بھی کچھ بتائے تو صحیح۔ آپ فرمانے لگے جتنا پیار ماں باپ سے ہوتا ہے مجھے اس سے زیادہ اپنے نبی سے ہے، جتنا پیار مال سے ہوتا ہے اس سے کئی گنا بڑھ کر مجھے اپنے نبی سے ہے۔ صحرا کا سفر تھا، صحرا میں آپ جا رہے تھے، بندہ آپ کے ساتھ تھا، پیدل سفر ہو رہا تھا، آپ فرمانے لگے اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے لیکن اولاد تو مجھے محبت رسول میں کہیں دکھائی بھی نہیں دی کہ وہ کہیں ساتھ مل بھی سکے۔ کہنے لگا حضور کوئی اور بات، فرمانے لگے میں تجھے سمجھاتا ہوں، صحرا کا علاقہ ہو، گرمی کا موسم ہو اور فرماتے تیز دھوپ پڑ رہی ہو اور لوگ اس میں دوڑے جا رہے ہو، سانس پھول رہا ہو، فرماتے ہیں اگر کئی میل دوڑ کر سانس پھول گیا، پیاس سے بے حال ہو گیا، اگر کوئی تجھے کہے کہ میرے پاس پانی کا پیالہ ہے تو تیرا دل کیا کرے گا؟ تو وہ شخص کہنے لگا حضور میں سارا کچھ دے کے بھی پانی کا پیالہ لے لوں گا۔ تو شیر خدا کہنے لگے میلوں کا سفر ہو، صحرا میں ہو، پیاس پورے عروج پہ ہو
اور آپ فرماتے پانی پیالے میں نہیں، پانی جھیل کے اندر چمک رہا ہو، ٹھنڈا بھی ہو، میٹھا بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، اور فرماتے سخت پیاس کا عالم ہو اور ساتھ ہی میرے محبوب بھی کھڑے ہوں، تو آپ فرماتے ہیں مجھے اس عالم میں پانی پہ پیار نہیں آئے گا، صرف اپنے مصطفیٰ پہ پیار آئے گا، مجھے صرف اپنے نبی پر پیار آئے گا۔ فرمایا صحرا کے اندر جتنا عام آدمی کو ٹھنڈا اور میٹھا پانی عزیز ہوتا ہے، مجھے اس سے بھی کہیں بڑھ کر اپنے محبوب سے محبت ہے۔ انہیں جانا تو پھر انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے۔ للہ الحمد، میں دنیا سے اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے، اپنے ماں باپ اپنے ہی ہوتے ہیں، اپنے عزیز، اس میں کوئی شک تو نہیں نا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے مسلمان تھے، پوتے مسلمان تھے، بیٹیاں مسلمان تھی، نواسے مسلمان تھے، والد مسلمان نہیں تھے، آپ بڑے پریشان رہتے تھے۔ ایک دن اللہ نے مہربانی فرمائی، قسمت نے یاوری فرمائی، جناب ابو قحافہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جناب ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام میں آ گئے، حضور بڑے راضی ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تو بڑا خوش نصیب ہے، ابو بکر تو بڑا خوش نصیب ہے، تیرے والد بھی مسلمان ہو گئے۔ عزیزو، لفظ ہے کہ کیا بات ہے، جملے ہے کہ کیا حسن ہے، سوچ ہے کہ قربان ہونے کو دل کرتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کرنے لگے حضور میرے والد کا مسلمان ہونا کیا بات ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے چچاؤں میں سے کوئی مسلمان ہوتا اور حضور آپ راضی ہوتے ان کے مسلمان ہونے پر، تو یا رسول اللہ میں آج بڑا راضی ہوں، پر اگر آپ راضی ہوتے تو میں نے اس سے بڑھ کر کہیں راضی ہو جانا تھا۔ اور کہا حضور میری بڑی خواہش تھی کہ ابا جی کلمہ پڑھے، لیکن میری سب سے زیادہ خواہش یہ ہے کہ آپ کے چچاؤں میں سے کوئی کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو جائے۔ میرے عزیزو، یہ سوچ کا نکھار کہ حضور آپ کا خاندان آئے، اگر آپ کی طبیعت ٹھنڈی ہو تو یا رسول اللہ مجھے باپ سے بھی زیادہ بڑھ کے خوشی ہوگی، مجھے والد سے بھی بڑھ کر زیادہ خوشی ہوگی۔ محبوب نے فرمایا ابو بکر اللہ تجھے اس سوچ کی بھی بہتر جزا عطا فرمائے گا، اس سوچ پر بھی اللہ تجھے جزا دے گا۔ محبوب سے پیار، محبوب کی محبت، دیکھیں نا، میں اور آپ الجھ گئے ہیں، ہماری دنیا داری ہے، ہماری ذاتی سوچ ہے، ہماری خواہشات کا ایک ہجوم ہے، ہمارے ذاتی تفکرات ہیں، ہماری اپنی ترجیحات ہیں، ہمارا اپنا دستور حیات اور دستور زندگی ہے۔ ہم جب ہمارا دل کسی چیز پہ آتا ہے تو کر گزرنا چاہتے ہیں، جب ہماری طبیعت کسی چیز کی طرف بھاگتی ہے تو کر گزرنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کا یہ مزاج نہیں، صحابہ کا یہ انداز نہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب جا رہے تھے نا جنگ تبوک کے لیے، تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو اجازت دی کہ کھجوریں پکی ہوئی ہیں، مال تیار ہے، تم اپنا اپنا مال سمیٹ کے آ جانا، اپنا اپنا سامان تم سمیٹ لینا، اپنا مال منڈیوں میں پہنچا دینا۔ صحابہ درجہ بدرجہ، توجہ ہے آپ حضرات کی، دیکھیے نا ابھی گندم کا موسم گزرا ہے، تو اگر کہیں کسی کا انتقال بھی ہو گیا تو لوگوں نے کہا بھئی میری گندم پڑی ہے پیڑ میں، کھیت میں، تو میں ذرا اس کو سمیٹ لوں تو پھر میں آؤں گا۔ تو محبوب پاک علیہ السلام تو زیادہ خیال رکھنے والے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی جن کی کھجوریں پکی ہوئی تھی، فرمایا تم کھجوریں سمیٹ کر کے آ جانا۔ سید عالم علیہ السلام چلے گئے۔ ان صحابہ میں سے ایک حضرت عبداللہ بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب زرقانی کہتے ہیں کہ آپ کی کھجوریں پکی ہوئی تھیں اور بڑا شاندار مال تیار تھا، اعلیٰ کھجوریں، بڑا بہترین سامان، اور بڑی اچھی فصل ہوئی، فصل تیار ہے، کھیت میں پڑی ہے۔ ادھر جب اس قسم کا عالم ہوتا تھا، فصل تیار ہوتی تھی، تو کسان کی فصل تیار ہوتی ہے تو یوں سمجھ لے کمیٹی بھی نکل آتی ہے، پیسے بھی آ ہی جاتے ہیں، موجیں بھی لگ جاتی ہیں۔ ان دنوں وہ بڑا مالدار ہوتا ہے جن دنوں فصل پکی بھی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن خزیمہ کی 2 بیویاں تھیں، ان دونوں نے آپ کے لیے الگ الگ بستر بچھائے، ان بستروں پر گلاب کے پھول رکھے، آپ کے لیے ٹھنڈے مشروبات کا بندوبست کیا گیا۔ جب آپ اپنے باغ سے گھر تشریف لائے تو انہوں نے بڑا اہتمام کیا،
بڑا انسرام کیا. آرام کس کو اچھا نہیں لگتا؟ سکون کس کو اچھا نہیں لگتا؟ اور حضور نے اجازت بھی دے رکھی ہے. ذرا آپ توجہ فرمائیں گے تو اس سوچ تک آپ کی رسائی ہوگی جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہمیں دینا چاہیے. کھجوریں پکی ہیں، باغ پکے ہیں، اور گھر کے اندر اہتمام ہے آرام اور سکون کا. سیدنا عبداللہ بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور جب آ کے کھڑے ہوئے نا، بھائی یہ خوشی کا موقع ہے، یہ ٹھنڈک کا موقع ہے، یہ سکون کا موقع ہے، یہ آرام کی گھڑیاں ہے. قرضے اترنے کا وقت آیا ہے، دوسروں کی صلہ رحمی کا وقت آیا ہے، دولتیں پاس ہے. سن میرے دوست، سوچ دیکھ کدھر چلی گئی. آ کے کھڑے ہوئے، بیبیاں بھی سجی سوری ہے، گھر بھی سجا سمرا ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن عبداللہ بن خزیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آنکھوں میں آنسو آ گئے. عشق تے اگ دوم ایک برابر، پر عشق دا سیک ودھیرا. اگ تے ساڑے ککھ تے کانے، عشق ساڑے تن میرا. اگ دا دارو می تے پانی، کوئی دسے عشق دا دارو کیڑا. بلے شاہ اتھے کچھ نہیں بچدا جتھے عشق نے لایا ڈیرا. بلے شاہ اتھے کچھ نہیں بچدا، اتھے کچھ نہیں بچدا. انہیں جانا انہیں مانا تو نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد. میں دنیا سے آنکھوں میں آنسو آئے. زوجہ کہنے لگی خوشی کے موقع پر رونا کیسا؟ تو فرمانے لگے میں کتنا بد نصیب ہوں، رسول کائنات دھوپ میں ہے اور میں چھاؤں میں کھڑا ہوں. میں کس قدر کچا عاشق ہوں کہ محبوب تو وہاں سفر کی صحبتیں برداشت کر رہے اور میں یہاں اپنی موج میں لگا ہوا ہوں. میں کس قسم کا عاشق ہوں؟ عاشق تو شمع پر قربان ہوتا ہے، عاشق تو پروانے کی طرح جل جاتا ہے، عاشق کو تو سوائے اس کے نظر ہی کوئی چیز نہیں آتی، اور میں یہاں کھڑا ہوں، میں باغ دیکھ رہا ہوں. وہ بیویاں کہنے لگی اچھا شربت ہی پی لے، ٹھنڈا پانی پی لے. فرمانے لگے تمہیں کیا بتاؤں، یہ پانی حلق سے نہیں اترے گا، یہ پانی حلق سے نہیں اترے گا جب تک میں دیدار نہ کر لوں گا. کہنے لگی کھجوریں سمیٹ لو، کھجوریں سمیٹ لو چلے جانا. فرمایا چھوڑ کھجوروں کو، فصلیں تباہ ہوتی ہیں تو ہو جائے، میری نماز عشق قضا نہیں ہونی چاہیے. میرے جلوہ دیدار، میری آنکھیں ترس گئی ہے. وہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ. وہ نازے دوا اٹھائے کو اور پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. دل کو جو بولیے گا، دل کو جو کس کو کیا دے. حالانکہ دل کے پاس عقل نہیں ہوتی، دھڑکن ہوتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا بھائی دل کو عقل کی ضرورت ہے. اگر محبوب حجازی کے دروازے سے رخ پھیرتا ہے تو پھر تیرے دل کو بھی، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. اور تو نے یہ کیا عجب کیا، عادت سگ بگڑ گئی، پہلے ہی دن میرے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں. پہلے ہی دن میرے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں. وہاں سے دوڑے اونٹ دوڑایا میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی. اللہ کرے آج آپ کی صرف سر کی آنکھیں نہیں، دل کی آنکھیں بھی کھول جائیں. اور امام زرقانی جو حضرت عبداللہ بن خزامہ کا ذکر کر رہے ہیں، وہاں تک ہمارے دل کی کیفیت پہنچے. دھوڑ اڑ رہی ہے تیز. جب سواریاں چلائی جاتی تھیں تو جانوروں کے پاؤں سے، گھوڑوں کے پیروں سے، اونٹ کے پیروں سے دھوڑ اڑ رہی ہے. تو ایک صحابی کہنے لگے لگتا ہے جناب حذافہ آ گئے، لگتا ہے جناب، پر بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. لگتا ہے جناب حذافہ آ گئے. میرے حبیب کریم علیہ السلام مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا یہ حذافہ نہیں، یہ خزیمہ ہے. یہ حذافہ نہیں، یہ خزیمہ ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تیز اونٹ تو وہ دوڑاتے ہی نہیں، اور حضور ابھی تو ان کی فصل ساری کھیت میں پڑی ہوئی تھی، وہ کیسے آ سکتے ہیں. فرمایا وہ گھر میں کھڑا تھا. وہ اللہ کرے آپ کی توجہ وہاں پہنچے، وہ بات کہاں ہو رہی ہے اور اس کا ذکر کہاں کیا جا رہا ہے. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. فرمایا وہ گھر میں کھڑا تھا، پانی ٹھنڈا تھا، کھیت پکا ہوا تھا، اس کے دل کی چاہتوں کے سارے ارمان موجود تھے.
لیکن فرمایا اسے میری گرمی یاد آ گئی ہے، اسے میرا دھوپ میں کھڑا ہونا یاد آ گیا ہے۔ فرمایا وہ بیویاں چھوڑ آیا ہے، گھر چھوڑ آیا ہے، آسانیاں چھوڑ آیا ہے، فصل چھوڑ آیا ہے، ہر چیز چھوڑ آیا ہے، لیکن ہے بڑا سیاڑا، فانی کو چھوڑ آیا ہے، جو باقی رہنے والی تھی اسے اس نے حاصل کر لیا ہے سمجھدار۔ جسے چھوڑ کے آیا ہے وہ فانی تھی، اور جس کے پاس آیا ہے وہ باقی ہے۔ جو سودا اس نے کیا ہے وہ سودا نفع والا کیا ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا تو نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ میرے دوست گھاٹے کا سودا کرنے لگ گئے، گھاٹے کا سودا۔ وہ کہا تھا مرحوم اعظم نے، کہنے لگے لگا جدو میدان ازل دا تے لوکی چورا وانگ سدائے، لگا جدو میدان ازل دا تے لوکی چورا وانگ سدائے۔ کسے نے لٹی حسن جوانی تے انہیں ہاسے چولی پائے، آزم ویخ جہالت ساڈی اسی عشق خرید لے آئے۔ آزم ویخ جہالت ساڈی اسی عشق خرید لے آئے، دیکھ ہمارا خریدنا، ہم نے خریدا بھی کیا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے۔ علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ یورپ کے دورے پہ تھا، تو کہتے ہیں وہاں مجھے ایک شخص پوچھنے لگا آپ کا مسلک کیا ہے؟ میں نے کہا میرا مسلک وہی ہے جو سارے یا رسول اللہ کہنے والوں کا مسلک ہے۔ کہنے لگے اچھا توجہ ہے آپ کی؟ کہتے ہیں وہ شخص کہنے لگا اچھا آپ وہ لوگ ہیں جنہیں سوائے محبت رسول کے کوئی موضوع آتا ہی نہیں، آپ وہ ہیں جنہیں اور کوئی موضوع۔ تو آپ فرمانے لگے، میں نے کہا بیوقوف سوچ کے تو کہہ تو بھلا کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا آپ وہ ہیں جنہیں سوائے حضور کی محبت کے کوئی موضوع آتا ہی نہیں۔ تو فرمانے لگے یہ تانے دینے والی بات ہے کہ مبارک دینے والی بات ہے؟ یہ تانا دینے والی بات ہے کہ مبارک دینے والی بات ہے؟ کسے دے سر دستار امامت انہیں علم پڑھانا سکھے ہے، کسی نے پہنے فقر دچو گا اس زہد کمانا سکھے ہے۔ آزم ویخ مقدر ساڈا اسا یار منانا سکھے ہے، آزم ویخ مقدر ساڈا۔ مقدر ساڈا ویخ مقدر ساڈا اسی یار منانا سکھیا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، ارے جس کو ہو درد کا مزہ وہ نازے دوا اٹھائے کیوں، اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ، اور یہ حضرت عبداللہ بن خزامہ کی سوچ سب سے آبا کی ہے۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مکہ گرفتار کر کے لائے، چونکہ بدر میں کئی کافروں کو آپ نے قتل کیا تھا، دھوکے سے لائے اور مکہ مکرمہ کے ایک میدان میں کھڑا کر کے سولی پہ لٹکانے لگے، پھانسی دینے لگے۔ جے کر یار دے نام دا ملے میڑا انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نہ، تو جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے چوٹا چوٹ لئیے پیشا ہٹیے نہ۔ کہنے لگے ذرا نا تھوڑا سا، میں نا کل موضوع پڑھ رہا تھا اور پڑھتے پڑھتے میں کھو سا گیا۔ وہ صاحبزادہ داؤد صاحب نے ایک رسالہ لکھا ہے، تو اس میں کہتے ہیں کہ ممتاز حسین قادری کے وہ جو پھانسی دینے والا جیل کا عملہ تھا، ان سے میں نے کہا، ان سے لوگوں نے پوچھا کہ کوئی آخری بات تو بتاؤ، تو کہنے لگے آخری بات یہ ہے کہ کہنے لگے یار لوگوں کو پھانسی دیتے ہو تو منہ کے اوپر کپڑا ڈالتے ہو، میرے منہ پہ کپڑا نہ ڈالنا، اور کہنے لگے دوسری بات یہ ہے کہ میرے سر پہ امامہ رہنا چاہیے، اور تیسری بات یہ ہے کہ پھانسی کا پھندا کوئی اور نہیں ڈالے گا، مجھے میرے ہاتھ میں دو میں خود ڈالوں گا۔ جے کر یار دے نام دی ملے سولی، جے کر یار دے نام دی ملے آزم ویخ مقدر ساڈا اسا یار مناونا سکھے ہے۔ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ وقت ہو گیا ہے، تو کہنے لگا جب میں کہوں نا لبیک یا رسول اللہ تو پھر نیچے سے تختہ کھینچ دینا، جب میرے منہ سے یہ لفظ نکلے لبیک یا۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے چوراہے میں پھانسی دی جانے لگی۔ بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل مرحلہ، موت سامنے ہو
اور حضرت اسرائیل علیہ السلام تیار ہو روح قبض کرنے، بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، بڑا کچھ یاد آتا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے عین اس حالت میں ایک سوال داغ دیا، عین اس موقع پر ایک جملہ میں نے کہہ دیا، ایک سوال پوچھ لیا۔ میں نے کہا زید، جن کے نام کی تو پھانسی جھیلنے لگا ہے وہ تو مدینے میں آرام سے بیٹھے ہیں، جن کے نام پر تو مرنے لگا ہے ان کے تو علی، ابو بکر، عمر، عثمان، وہ تو سارے ان کے پاس ہیں، وہ تو گھر میں بیٹھے، اور تو ان کے حصے کی پھانسی لینے لگا ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ بھائی جن کے لیے تو پھانسی لینے لگا ہے اور شہید ہونے لگا وہ تو بیٹھے مدینے میں، تو سوچتا تو ہوگا کہ جن کے لیے میں مرنے لگا ہوں وہ تو گھر میں ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد، کہنے لگا اگر تیری جگہ وہ ہوتے پھر تیری کیا سوچ ہوگی؟ پھانسی کے تختے پر لٹکتے ہوئے عاشق زار نے پیغام چھوڑا امت کے نام۔ حضرت زید بن دسنہ کہنے لگے ابو سفیان چپ کر، زبان بند کر، تو کہتا ہے میرے نبی کریم کو تو پھانسی دے گا؟ آپ فرمانے لگے جب تک زید کے دم میں دم ہے میں تو اپنے نبی کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھنے دوں گا، میں تو اپنے حبیب کے قدمین شریفین تک تیز دھوپ بھی نہیں آنے دوں گا۔ اور یہ جان ہے کس لیے؟ میری جان تو ہے اس لیے کہ میں مصطفیٰ پہ قربان کر دوں۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور بریلی کے امام تو جہاں بیٹھتے ہیں وہاں عروج پر پہنچا دیتے ہیں بات کو، کہتے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا۔ دیکھیں سوچ، دیکھیں زاویہ، دیکھیں ترتیب، دیکھیں تلقین، دیکھیں امت کو پیغام محبت دیکھیں۔ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، میرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا۔ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، میرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا۔ میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو جانتا ہی نہیں اس سوچ کو۔ ابو سفیان کہتے ہیں انہیں پھانسی پہ لٹکایا گیا، پھانسی پہ لٹکایا گیا، اور جب ہم انہیں پھانسی پہ لٹکا رہے تھے ان کا منہ کعبے کی جانب تھا، ہم نے ان کا رخ پھیرا نا جب دوسری جانب، تو انہوں نے اپنا چہرہ پھیر کے مدینے کی جانب کر لیا۔ مدینے کہتے ہیں وہ تو پھانسی کے تختے پر جھول گئے، لیکن ابو سفیان کہتے ہیں جتنے لوگ مکے میں کھڑے تھے ان سب کی سوچوں پر ایک دفعہ وہ دستک دے گئے کہ دیکھ لو جس رسول کے ماننے والوں کی یہ شان ہے اس نبی کو اللہ نے کتنا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ دستک دے گئے، سوچیں بدل گئے۔ زاویہ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جن دنوں تحریک پاکستان چل رہی تھی نا، کہتے ہیں مسلمان علماء جو تھے وہ پاکستان کے حق میں تقریریں کرتے تھے، اور جو ہندوؤں کے پنڈت تھے وہ پاکستان مخالف تقریریں کرتے تھے کانگریس کے جلسوں میں۔ کہتے ہیں ایک جگہ نا جلسہ ہو رہا تھا، توجہ ہے آپ حضرات کی؟ آج ماشاءاللہ کافی لوگ جاگ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں اور ان کو بھی دیکھ رہا ہوں جن کی مجھے امید تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ آرام کریں گے، آج وہ بھی ہم سے محبت کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب فرماتے ہیں جلسے ہوتے تھے، ہندو پنڈت جو تھے وہ پاکستان کے خلاف تقریر کرتے تھے، مسلمان علماء حق میں۔ کہتے ہیں ایک جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا کانگریس کا، اس جلسے کے اندر ایک ہندو پنڈت تقریر کر رہا تھا اور سارے وہاں ہندو تھے، مسلمان کوئی نہیں تھا۔ کہتے وہاں نا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس ہندو نے حضور کی شان میں کوئی بے ادبی کر دی، ہندو پنڈت نے، مسلمان کوئی نہیں تھا۔ سپیکر لگا ہوا تھا تو دور نہ ایک ملنگ تلنگ بیٹھا تھا، وہ قوم نہیں ہوتی اللہ خیر کرے جو 6 مہینے غسل ہی نہیں کرتی، وہ کہتے وہ الگ تھلگ، اور وہ اس نے نا دوری رکھی ہوئی تھی، ڈنڈا رکھا ہوا تو سردائی بنا رہا تھا، تو ڈنڈا بھی ان کے پاس بڑا رنگین سا ہوتا ہے، دیکھا نا آپ نے، بڑا ہوتا ہے اور کئی رنگوں کا ہوتا ہے۔ تو پیر صاحب کہتے ہیں اس نے نا وہ اس کے کان میں آواز چلی گئی کہ اس نے محبوب کی شان میں کو بے ادبی کر دی ہے۔ کہتے ہیں وہ وہیں سے اٹھا
اور بندہ اس قسم کا تھا کہ نہ تو اس کا کوئی دین سے دور دور تک تعلق تھا، اپنی مستی میں مست رہنے والا، کسی کو شک بھی نہ گزرا تو پیچھے سے آیا اسٹیج کی جانب سے اور آ کے نہ اوپر چڑھا، 3 ڈنڈے اتنی زور سے پنڈت کے سر میں مارے کہ پنڈت مر گیا۔ کہتے ہیں یہ لدھیانے کے قریب امرتسر کے قریب کا واقعہ ہوا، کہتے ہیں پولیس نے پکڑا، جیل میں دے دیا۔ امیر ملت سنوسی ہند بانی پاکستان حضرت پیر سید حافظ جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا، اس ملنگ سے میں جیل میں ملنے گیا تو کہتے ہیں میں نے جا کے کہا کہ بھائی نہ تو نماز پڑھے، نہ تو داڑھی رکھے، نہ تو مسجد آئے، نہ تو کوئی اور کام کرے، یہ تو نے کارنامہ بڑا سر انجام دیا ہے۔ تو کہتے ہیں پنجابی تھا، پنجابی میں بولا، کہنے لگا حضور اسی نماز نہیں پڑھ دیتے گناہگار ہاں، اسی روزہ نہیں رکھ دیتے، اسی چنگے کام نہیں کر دیتے، اسی گناہگار ہاں پر غدار تے نہیں نا، گناہگار ہاں پر غدار تے نہیں نا۔ کہنے لگا حضور باقی ساری گلاں اپنی جگہ تے اے تے نہیں نہ ہو سکتا کہ ساڈے سامنے ساڈی اچھی تے سچی سرکار دی کوئی بے ادبی کر کے ٹر جائے، اے تے نہیں نہ ہو سکتا۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے۔ قدرت اللہ شہاب کہتا ہے میری چھوٹی سی عمر تھی اور ایک درویش بابا اللہ اللہ کرتا تھا، خانقاہ میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا، نماز پڑھتا، تو کہتے ہیں میں بھی ساتھ ہوتا۔ ہم محلے کے بچے، پاکستان انڈیا اکٹھا تھا، محلے کے بچے جا کے اس کی نقلیں اتارتے، چھیڑتے، اس کی پگڑی، اس کی ٹوپی، ان چیزوں کی ہم نقلیں اتارتے۔ کہتے ہیں ایک دن وہ بابا جی درود شریف پڑھ رہے تھے، قدرت اللہ شاہب کہتے ہیں میری 6-7 سال عمر تھی، بابا جی درود شریف پڑھ رہے تھے اور میرے ساتھ ہندوؤں کے بچے، پہلے میں بھی مذاق کرتا تھا، میں بھی نقلیں اتارتا، لیکن اس دن عجیب بات ہوئی کہ درود شریف وہ پڑھ رہے تھے تو ہندوؤں نے نقلیں اتاری حضور کے نام کی، وہ بھی بچے میں بھی بچہ، کہنے لگے مجھے کوئی خبر نہیں کہ مسلمان کا ذات رسالت سے کیا تعلق ہے۔ کہتے ہیں نقلیں اتاری تو میں نے کہا بھئی پہلے کی شرارتیں اپنی جگہ، یہ والی نقل نہ اتارو۔ عمر کتنی ہے؟ عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی نو تے میں نو کھیڈا بھول گئی نا، کہ عمر 6-7 سال، میں نے کہا باقی ساری کر لو، یہ والی نہ اتارو۔ کہنے لگے پہلے تو روز ساتھ ہوتا ہے، ہم تو اتاریں گے۔ کہتے انہوں نے دوبارہ نقل اتاری تو میں نے روڑے اٹھا لیے، اتنی زور سے مارے کہ ان کا پورا وجود زخمی کر دیا۔ کہتے وہ بھی بھاگے، مجھے بھی لوگوں نے پکڑا، میں گھر آ گیا، ماں کی گود میں جب میں بیٹھا، اماں کہنے لگی کیا ہوا؟ تو کہتے میرے ہوش سنبھلے، پانی پیا، میں نے کہا اماں پتہ مجھے کوئی نہیں کیا ہوا ہے۔ اس بابے کی تو روز نقلیں اتارتے تھے، پر آج حضور پر درود پڑھ رہا تھا، اس نے درود میں نام مصطفیٰ ہے تو نقل اتاری ہے ہندوؤں نے، میں برداشت نہیں کر سکا۔ اماں یہ مجھے کیا ہوا ہے، اماں یہ مجھے کیا ہوا ہے، اماں یہ کہاں سے جذبہ آیا ہے؟ تو کہتے میری ماں روئی اور اپنے دوپٹے کے ساتھ آنسو پوچھ کے کہنے لگی بیٹا میں تجھے جب بھی دودھ پلاتی تھی محمد پر درود پڑھ کے پلایا کرتی تھی، بیٹا یہ جذبہ تجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں، یہ تجھے مکتب میں جا کے پڑھنے کی حاجت نہیں، تو نے یا رسول اللہ کہنے والوں کے گھر میں آنکھ کھولی ہے، جب جب نبی کا نام آئے گا تیرے دل کے اندر مد و جزر پیدا ہوں گے، مصطفیٰ کا نام آئے گا تیرے رونگٹے کھڑے ہوں گے، رسول کائنات کی بات آئے گی تیرے اندر جذبات آئیں گے، محمد عربی کا ذکر ہوا کرے گا، تیرے دل کو اللہ سکون عطا فرمایا کرے گا۔ میرے عزیز یاد رکھ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، اور بھائی جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھا۔ اور بڑے بڑے سیانے لوگ، بڑے بڑے سمجھدار لوگ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو دردہ سے کہنے لگے اپنے دور خلافت میں کہ یار میرا ایک کام تو کر دے۔ آپ فرمانے لگے نہیں میں نہیں کرتا۔ کہا تیری مہربانی کر دے۔ کہا نہیں کرتا۔ تو ان کو پتا تھا ابو دردہ کی سوچ کیا ہے، کہنے لگے چل تو قیمت لے لے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے میرا کام کرنے کی قیمت لے لے۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے قیمت دے دے میں کر دیتا ہوں۔ کہا کیا قیمت ہے؟ کہنے لگے آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ سب سے زیادہ خوش کس دن ہوئے تھے، وہ راز آپ بتا دیں میں آپ کی ڈیوٹی کر آتا ہوں۔ قیمت دیکھو صحابہ کی، وہ راز جس دن آپ بڑے راضی ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر کو اللہ نے مال بھی بڑا دیا، عزت بھی بڑی دی، قبیلے کے سردار بھی رہے، بیٹے بھی ہوئے، بادشاہ وقت امیر المومنین بھی بنے، لیکن جب کہا نا آپ راضی کس دن ہوئے؟
تو سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے آجا بیٹھ جا. حضرت ابو دردہ بیٹھ گئے. کہنے لگے راضی بتاؤں کس دن ہوا؟ جس دن میں حضور کو لے کے نکلا نا مکے سے مدینے کی جانب. مکے سے دیکھیں نا، کوئی دوست کے ساتھ جاتا ہے، کوئی بچوں کے ساتھ جاتا ہے، کوئی بہن بھائیوں کے ساتھ جاتا ہے، کوئی بیوی بچوں کے ساتھ جاتا ہے، کوئی اپنے پیر کے ساتھ جاتا ہے. ابو بکر کی شان یہ ہے جب مدینے گئے ہیں تو رسول کائنات کے ساتھ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر گئے. کہنے لگے بتاتا ہوں راضی کس دن ہوا؟ کہ حضور کے ساتھ مکے سے مدینے جا رہا تھا تو گرمی بڑی سخت تھی، دھوپ بڑی سخت تھی. میں نے دیکھا کہ حضور تھک بھی گئے ہیں، پسینہ بھی آیا ہے، تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہیں کوئی ٹھنڈی جگہ مل جائے نا تو حضور کو لٹا دوں. کہتے میں دیکھتا رہا، ایک چٹان سی مجھے نظر آئی، اس کا سایہ تھا. میں نے کہا محبوبہ اگر اجازت ہو تو میں ذرا سایہ نہ دیکھا ہوں. حضور نے فرمایا دیکھ لو. کہتے میں گیا، سایہ دیکھ کے آیا، سایہ مجھے پسند آیا. فرماتے میں نے اپنے سر سے پگڑی اتاری، جان ہے عشق مصطفیٰ، پگڑی اتاری، اس کو پھاڑا اور وہ جگہ میں صاف کرنے لگا. فرماتے ہیں وہ جگہ میں نے صاف کر لی اور پھر اپنے کندھوں سے چادر اتاری اور وہاں بچھا دی. حضور آرام کرنے لگے. فرماتے ہیں نبی پاک آرام کرنے لگے، لیٹ گئے تو میرے دل میں خیال آیا کوئی ٹھنڈی ٹھنڈی چیز ملے میں حضور کو پلاؤں. کہتے میں دوڑنے لگا، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. میں نے کہا ایک بکری کا دودھ دو گے؟ ذرا انداز دیکھیے گا، یہ کوئی عام درویش نہیں، یہ مالدار شخص ہے، یہ سیاڑا بندہ ہے، یہ تاجر ہے، یہ بہت بڑے قبیلے کا سردار ہے. لوگ سمجھتے ہیں آج نعرے لگانا، یا رسول اللہ کی دعائی دینا، نعتیں پڑھنا یہ مارے غریب لوگوں کا کام ہے. نہ، دنیا میں امیر ہوتا ہی وہ ہے جو در رسول کا فقیر ہوتا ہے. اصل امیر ہوتا ہی وہ ہے جو در رسول کا. میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. محبوب رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تاجر، سمجھدار، مالدار شخص. کہتے اس چرواہے سے کہا دودھ دھونے دو گے بکری کا؟ کہنے لگا پیسے زیادہ لوں گا. فرمانے لگے تو منہ سے مانگ تو صحیح، تو کہے تو صحیح، جتنے تو کہے گا ملیں گے. کہتے ایک بکری کا دودھ 4 دینار میں. فرماتے کہنے لگا یہ میں دودھ دھو کے دے دیتا ہوں. حضرت ابو بکر کہنے لگے نہیں یار ذرا ٹھہر جا، محسوس نہ کرنا، یہ بتا کہ کنواں کدھر ہے؟ کہنے لگے وہ تو یہاں سے چند میل کے فاصلے. فرمایا میل چھوڑ، میل چھوڑ، آزم میں جہالت ساڈی اسی عشق خرید لے آئے. کہا چھوڑ، میل چھوڑ، رستہ بتا. کہا وہ رستہ. فرماتے میں پیالہ لے کے دوڑا، وہاں جا کے پیالہ دھویا، پھر کنویں سے پیالے میں پانی بھرا، پھر میں واپس آیا. انداز محبت دیکھیں. کہنے لگے سیدنا صدیق اکبر یار محسوس نہ کرنا، ہاتھ بھی دھو لے، بکری کے تھان بھی دھو لے اور پھر ذرا دودھ دھو کے دے. تو کہتے ہیں وہ چرواہا مجھے کہنے لگا تو بڑا نفاست پسند ہے. میں نے کہا نہیں، میں بدکار پرانا خادم، میں نہیں نفاست پسند، میں نہیں تتی توڑے تکڑے کھاندڑیاں، میں تے دے نام تو مفت بھی کھاندڑیاں، میں نہیں، میں کون ہوں، میری بات نہیں. کہ پھر کہنے لگے جس کے لیے لے کے جانا ہے اسے اللہ نے بڑا پاک صاف پیدا فرمایا ہے. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جس کے لیے لے جانا ہے وہ بڑا پاک صاف ہے. کہتے ہیں وہ چرواہا کہنے لگا یار میں نہیں دھوتا، تو خود ہی دھو لے. کہتے ہیں میں نے تھن دھوئے بکری کے، دودھ دھویا اور دھو کے اسے پیسے دیے، خود پھر کنویں کی جانب، خود پھر اس کنویں کی جانب وہاں جا کے پھر ڈول میں پانی نکالا، اس میں دودھ رکھا، اسے ٹھنڈا کیا. جب ٹھنڈا ہو گیا تو میں خرامہ لے کے چلا. حضور آرام فرمائے. دل میں خیال آتا ہے حضور تو آرام کر رہے ہوں گے، تھوڑی دیر گزرے گی دودھ تو پھر گرم ہو جائے گا، تو میں تو ٹھنڈی ٹھنڈی چیز پیش کرنا چاہتا تھا. کہتے ہیں جب جا کے سرانے کھڑا ہوا تو مصطفیٰ نے آنکھیں کھول دی. ذرا کھولیے گا آنکھیں. حضور نے آنکھیں کھول دی اور کھول کے فرمایا ابو بکر کیا لائے ہو؟ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے حضور یہ ٹھنڈا دودھ ہے، اگر قبول ہو جائے تو یہ میری نوکری ہے، اگر ڈیوٹی دے کے فخر نہیں، اگر قبول ہو جائے تو کہتے ہیں حبیب نے وہ پکڑا. سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں جب حضور نے ہونٹوں سے لگایا تو میرا دل تڑپنے لگا، اور جب پہلا گھونٹ حضور کے حلق سے نکلا تو میری آنکھیں برسنے لگی. فرماتے ہیں میں رویا، وہ دیکھو میرا لایا قبول ہو گئے، دیکھو میرا لایا دودھ قبول ہو گئے. میرا کسے دستار امامت انہیں علم پڑھاون سکھے ہے، کسے نے پہنے فقر دا چوغا
اس زہد کماون سکھے آزم دیکھ مقدر ساڈا اسی یار مناون سکھے. فرماتے عجیب انداز جب حضور نے دودھ پی لیا تو میں رویا. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر خوش ہو جا، جیسے تو نے کہا ویسے میں نے کر لیا. آپ فرمانے لگے ابو دردا جتنا میں اس دن راضی ہوا تھا نہ اس سے پہلے کبھی راضی ہوا ہوں نہ اس کے بعد کبھی راضی ہوا ہوں. عزیز دوستو یہ جو دیکھیں نا نبی کریم کو بھوک لگ گئی 2 دن سے کھانا نہیں کھایا تو مولا علی مزدوری کرنے چلے گئے. یہودی کے باغ میں شیر خدا نے مزدوری کی، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے. 17 کھجوریں لا کے حضور کی بارگاہ میں حضور یہ قبول فرما لے. میرے نبی پاک نے کھجوریں کھائی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحابہ کہنے لگے حضور آج جو کھانے کا انداز ہے یہ پہلے کبھی نہیں تھا. فرمایا جو آج علی کا لانے کا انداز ہے یہ بھی پہلے کبھی نہیں تھا، جو آج اس کا لانے کا انداز ہے یہ بھی پہلے. امیر المومنین حضرت عثمان غنی گئے ہوئے سفر پہ، سفر سے واپس آئے تو حضور کے پیچھے نماز پڑھی. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ نماز پڑھی تو چھپ چھپ کے دیدار کیا، چھپ چھپ کے، اور دائیں بائیں نا اب پریشان ہونے لگے. لوٹے تھے بڑے دنوں کے بعد، چوبن پہ تھا دیدار کا جذبہ. حضرت بلال کو بلایا، کہنے لگے کیا بات ہے؟ حضور کے چہرے پر پریشانی ہے، نکاحت ہے. تو سیدنا بلال چپ کر گئے، کہنے لگے مجھے اجازت نہیں بولنے کی، مجھے بولنے کی اجازت، آپ گھر جائیے. توجہ ہے آپ حضرات، گھر جائیے. حضرت عثمان غنی گھر گئے، دروازے پہ دستک دی. سیدہ عائشہ صدیقہ نے دروازہ، کون ہے دروازے پہ؟ کہا میں غلام عثمان غنی ہوں. کیسے آئے؟ جاگ رہے آپ حضرات؟ بات اختتام کی طرف جا رہی ہے، غور فرمائیے. کیسے آئے؟ کہا اماں جی حضور کے چہرے پر کمزوری بڑی ہے. تو حضرت عائشہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی. ہج کی لی تو آواز آئی اماں جی کیا ہوا؟ کہنے لگی 4 دن گزر گئے حضور نے کھانا نہیں کھایا. یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. 4 دن سے روٹی نہیں کھائی، کھجور پر دودھ پر گزارا ہے. حضرت عثمان غنی نے سنا تو بے چین ہو گئے، دوڑے گئے، اپنے کندھے پر کھانا اٹھایا، اپنے کندھے پر سامان اٹھایا. حضرت عائشہ سے کہنے لگے مہربانی کریں. میں نے شروع میں عرض کیا درویشوں کی خدمت اور ہے، یہ امیر ہے، یہ مالدار ہے. حضرت عثمان غنی مکے کے سب سے بڑے تاجر اور 20 نوکر گھر میں کام کرنے والے. جس شخص کو پانی کا پیالہ بھی کوئی لا کے دے اس کا انداز عشق ملاحظہ فرمائیے. آئے تو کہا اماں جی آپ پردہ کر لے. حضرت عائشہ کہتی ہے میں دوسرے حجرے میں چلی گئی. پہلے عثمان نے ہمارے سین میں جھاڑو دیا، فرماتے پھر عثمان چولہے پہ بیٹھے، پھر عثمان نے آگ جلائی اور میں پردے سے دیکھ رہی تھی. عثمان پھونکے مارتے تھے آگ میں تو داڑھی سے دھواں ہو کے نکلتا تھا. فرماتے پھر عثمان نے کھانا پکایا، پھر توا رکھا، پھر عثمان غنی نے روٹیاں پکائی. فرماتی ہے پھر دسترخوان لگایا، پھر عثمان نے کھانا چنا. فرماتی ہیں جب کھانا چنا تو پھر مسجد میں حاضر ہوئے. کہتی ہیں جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ نوازی فرمائیے، حضور تشریف لائیے. کہتے ہیں حضور آئے، دسترخوان پہ بیٹھے، میں دیکھ رہی تھی. جب حضور نے پہلا لقمہ اٹھا کے منہ میں رکھا تو عثمان چیخ مار کے روئے، چیخ مار. تجھے کیا ہوا؟ عثمان غنی کہنے لگے حضور میں نے دولتوں کو آگ لگانی ہے. یا رسول اللہ یہ مال اس کو میں نے آگ لگانی ہے. آپ کے گھر میں فاقہ ہو اور عثمان غنی کی تجوریاں مال سے بھری ہوئی ہو، حضور کیا کرنا ہے؟ پھر یوں ہاتھ باندھے، کہا حضور مہربانی ہو جائے، اگر کوئی ایسا موقع ہو تو اس غلام کو اشارہ ہو جایا کرے. اشارہ. کہتے روتے روتے عثمان نکل گئے، حضور گھر والوں نے آنا ہے. عثمان باہر گئے تو سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں نے لفظ سنے محبوب کے، ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا. اللہ میں عثمان غنی سے راضی ہوں تو بھی میرے عثمان سے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. عزیزو جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ نازے دوا اٹھائے کیوں اور پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. دل کے اندر پیار تو بستا ہے، دولت کا پیار بسے گا تو لوگ پریشان ہو جائیں گے، لوگ رسوا ہو جائیں گے، لوگ لالچی ہو جائیں گے.
لیکن اندر کی آگ پھر بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ اگر شہرت سے پیار کرو گے تو اس چکر میں رہو گے کوئی مجھے سلوٹ کیوں نہیں کرتا، کوئی میرا نام کیوں نہیں لیتا، کوئی میری تعریف کیوں نہیں کرتا۔ اگر اقتدار کی ہوس کے اندر مبتلا ہوگے تو دل توڑو گے، خون کرو گے، جبر کرو گے، ظلم کرو گے۔ اگر اونچا بننے کی خواہش کرو گے تو پریشان رہو گے۔ محبت تو دل میں کوئی نہ کوئی رہے گی ہی۔ اگر ٹھنڈے رہنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ سے پیار کر لو۔ اگر اپنے دل کے اندر وہ والا جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہو جو سکون ہی سکون دے، جو دنیا میں امن ہی امن دے، تو پھر وہ نظریہ جو بریلی کے امام ہمیں سکھاتے ہیں، جو قرآن و سنت اور صحابہ سے اخذ کر کے ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اس کو اپنا لیجئے کہ انہیں جانا، بولیے انہیں جانا، انہیں مانا نہ رکھا، کوئی غیر سے کام نہیں، کوئی غیر سے کام نہیں، کسی اور کی تہذیب سے کوئی اور کام نہیں، ہمیں کسی اور کے لباس سے کوئی کام نہیں، کسی اور کے طرز زندگی سے کوئی کام نہیں۔ ہم کو فقیر نہیں کہ کئی تھوڑی سی خیرات وہاں سے لے، تھوڑی سی وہاں سے لے۔ ہم نبی کے نام پہ جئیں گے، حضور کے نام پہ مریں گے، سنت مصطفیٰ کی، طریقہ مصطفیٰ کا، انداز تبلیغ مصطفیٰ کا، طرز زندگی مصطفیٰ کا، طرز حیات مصطفیٰ کا، نصاب زندگی سنت رسول مصطفیٰ کی، ہر گام پہ، ہر ڈگر پہ، ہر نگر پہ ہم دیکھیں گے کہ حضور کی پسند کس چیز میں ہے۔ اور پھر بریلی کے امام فرماتے رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ چھوڑے غیروں کے طریقوں پہ چلنا، چھوڑے غیروں کے نظریات کو اپنانا، چھوڑے کسی اور کو دیکھ کر طرز کلام سیکھنا۔ بولو ویسے جیسے مصطفیٰ بولا کرتے تھے، کھاؤ ویسے جیسے حضور کھایا کرتے تھے، پہنو ویسے جیسے اللہ کے۔ توجہ ہے اب حضرات کی؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ، دسترخوان پہ بہت ساری جو ہے، آپ مدائن کے گورنر تھے، بہت ساری غذائیں چنی ہوئی ہیں، کئی علاقوں کے سفیر کبیر اعلیٰ لوگ بیٹھے۔ حضرت سلمان فارسی کھانا کھانے لگے تو لقمہ دسترخوان پہ گر گیا۔ میرے حبیب نے فرمایا دسترخوان پہ گرا ہوا لقمہ اٹھا کے کھا لے، اللہ تیری بخشش فرما دے گا۔ حضرت سلمان فارسی نے اٹھا کے کھایا تو ایک صحابی کان میں کہنے لگے حضور ذرا خیال کرے، حضور ذرا، یہاں بھی خیال ہوتا ہے نا جی، میری برادری ہے، میرا نام ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ چھوڑ یار، تو اپنا آپ بنائے گا تو مٹ جائے گا، اپنے آپ کو حضور کے قدموں پہ مٹا دے، اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا۔ حضرت سلمان فارسی سے کہنے لگے حضور آپ گورنر وقت ہے، نہ روٹی اٹھا کے کھائیں، لوگ کیا کہیں گے، اتنے ملکوں کے سفیر بیٹھے۔ حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں میں جلال آیا اور طبیعت عروج پہ گئی اور لب و لہجے کے اندر سختی آئی۔ انہوں نے کان میں بات کہی تھی، آپ جلال میں بولے، فرمانے لگے ان چند دنیا داروں کے لیے میں محمد عربی کا طریقہ چھوڑ دوں؟ فرمایا میں ساری دنیا کی تہذیب جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں، مجھے تو کوئی چیز پسند آتی ہے تو محمد کا طریقہ پسند آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے، بولیے ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے۔ حضور کا طریقہ پسند ہونا چاہیے نا، بولے تو صحیح، نہیں سارے بولیں گے آپ، پسند ہونا چاہیے۔ پگڑی کس کا طریقہ ہے؟ اب نہیں بول رہے آپ، کس کا طریقہ ہے؟ سفید لباس، شلوار قمیض۔ میں چھوٹا آدمی ہوں، منت کے ساتھ بات کرتا ہوں، تبلیغ میں گزارش کے انداز میں کرتا ہوں۔ جو نوجوان ٹروزر شرٹ پہن کے رات کو آتے ہیں تراویح پڑھنے، ان کا کیا خیال ہے؟ وہ اپنے آپ کو تو ایزی کر رہے ہیں کیا؟ وہ خود سوچے، ہم نہیں کہتے، میں تو تدریجاً بات کرنے کا قائل ہوں۔ کیا وہ ٹھیک کرتے ہیں؟ کیا یہ ہمارا طرز زندگی ہے؟ وہ کبھی کبھی شلوار قمیض پہن کے سر پہ ٹوپی رکھ کے آئینے کے آگے کھڑے ہو، اور کبھی وہ والا لباس جس کو وہ ایزی کہہ رہے ہیں، اللہ کے وہ ایزی نہیں ہے۔ میں نے تو دیکھا ہے کئی دفعہ رکوع سجود کرتے ہیں تو معاملات ٹھیک نہیں رہتے، تو تھوڑی توجہ کریں۔ میں لڑکوں سے کہتا ہوں، صرف جس آدمی نے وہ شارٹ کہتے ہیں اس کو پینٹ صرف گٹے ننگے کر لیے ٹخنے، میں نے ایک بچے کھڑا کر کے کہا، میرا عزیز تھا، میں نے کہا بیٹے ادھر آ، کتنی کو گرمی تیری کم ہو گئی ہے اتنی پینٹ پہننے سے، یہ جو تو نے پنڈلیوں تک صرف پہنی ہے، کتنی کیا کس چکر میں پڑ گئی ہے، کون کدھر چلے گئی ہماری ملت کے جوان؟
کیا چکر ہے؟ بچیاں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں گھر میں ہوتی، کیسا لباس استعمال کرتے جس سے اریاں ہو ہر چیز. اقبال کہتے ہیں تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پر بنے گا آشیانہ وہ ناپائیدار ہو. یہ ناقابل پسند ہے یہ لباس، اس سے تو مرد کا آنکھیں پھیر لینے کو دل کرتا ہے، اور ہم اس کو وقار کی اور پڑھا لکھا ہونے کی علامت سمجھنے لگے. تھوڑا تھوڑا توجہ فرمائیے، ہمارا عام نہیں کہہ رہے، ناجائز نہیں کہہ رہے، کہ تھوڑا تھوڑا خلاف تہذیب ہے، یہ انداز درست نہیں ہے. اور پھر میرے عزیزوں، سفید لباس کس کی سنت ہے اور داڑھی کس کی سنت ہے؟ عاشق سوچتا ہے کہ عاشق عمل کرتا ہے؟ نہیں، عاشق کہتا ہے نہیں میرا عشق ہے نا، میں ذرا ٹھہر کے چلاں گا. تو کس قسم کا عاشق ہے؟ جھوٹ بولتا ہے. یہ عشق ہے؟ عشق تو وارفتگی کا نام ہے، عشق تو اضطراب کا نام، عشق تو کر گزرنے کا نام. اور تو انتظار کر رہا ہے. رمضان کا مہینہ ہے نا، شیطان قید ہے، تسی آندے ہو پتہ نہیں لے کتنے جانا نے، لگاؤ ختم کر دے. شیطان قید ہے تو آپ کو کون مشورہ دیتا ہے شیو کرنے کا؟ وہ تو قید ہے. کون رائے دیتا ہے؟ رمضان میں کون کہتا ہے کہ چلو اٹھو تیاری کرو، اس کو اتارو پھینکو نالی میں؟ معاذاللہ، مجھے نہیں سمجھ آتی کون مشورہ دیتا ہے. رمضان شریف ہے، وہ قید ہے تو آپ پیچھا چھڑا لیں. ابھی بات بن جائے گی انشاءاللہ تعالی، کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی، کریں گے کوشش انشاءاللہ تعالی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے داڑھی دی گل ذرا کٹاؤ تھوڑی جی. میں جدوں ہو کے بھئی نہ تسی یہی گل چھیڑ دیندے ہو. میں کہا تو نہ مڑی مینوں موڑ چھڑی. عجیب آدمی ہے، تو نہیں مڑیا. کہتے جی جدوں ہو کے بھئی نہیں کوئی گل کردے ہو. میں کہا تو نہ بھائیا مڑی تے مینوں آگ چھڑی میں مڑ جا. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا وہ. اس حال مدینہ شریف میں ابھی حال ہی میں حاضر تھا، اور اللہ نے بڑا کرم فرمایا، اللہ نے بڑا کرم فرمایا. مجھے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے لے جا کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع ملا. میں بڑا توانائی کے ساتھ خوش گیا تو وہاں ایک مولانا ملے، حضرت مفتی محمود اختر صاحب بمبئی سے آئے تھے، ہمارے پیر بھائی تھے. تو ملاقات ہوئی، بڑے خوش ہوئے. وہاں کھڑے کھڑے کہنے لگے، میں ان کی داڑھی نہ ذرا تھوڑی زیادہ جو ہے وہ گھنگرالے بال تھے اور زیادہ گھنی داڑھی نہیں تھی، پگڑی بھی انہوں نے باندھ رکھی تھی بڑی اونچی. تو کہتے ہیں مجھے وہ ایک شخص یہاں کہہ رہا تھا کہ تیری داڑھی بھی ٹھیک نہیں، اس کو بھی صحیح کرا، چھوٹی کرا لے، اور یہ جو تو نے اتنی بڑی پگڑی باندھ لیا تجھے تنگ نہیں کرتی؟ تو کہتا ہے میں نے اس کو کہا کہ مجھے تجھ سے غرض نہیں کہ تجھے داڑھی اچھی لگی ہے کہ نہیں، تجھے میری پگڑی بھائی ہے کہ نہیں بھائی. میں جس کو دکھانے آیا تھا اسے میں نے دکھا لیا ہے، میں جس کو دکھانے آیا تھا اسے میں نے، اور میں نے تجھے راضی کرنے تھوڑی باندھی ہے، میں نے جنہیں راضی کرنے باندھی تھی وہ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، راضی بھی ہو رہے ہیں. چھوڑیں یار، تھوڑا تھوڑا تہذیب پر بھی خیال فرمائیں. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، 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 ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ
یا رسول اللہ تیرے در کی فضا گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام جو دیتے ہیں صدا تا قیامت ان فقیروں اور گداؤں کو سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ اللہ رمضان کی ان پر نور ساعتوں میں تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو قبول فرما، ہماری اس حاضری کو قبول فرما، ہماری آج سے قبل ہونے والی غلطیاں معاف فرما، ہمیں پکی سچی اور کھری توبہ کی توفیق عطا فرما، توبۃ النصوحہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمیں بدل جانے کی توفیق عطا فرما، سنور جانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنی اصلاح کر لینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم پر نظر کرم فرما، ہم پر نظر کرم فرما، ہم پر نظر کرم فرما۔ اللہ دیر ہو گئی غلطیوں والی زندگی گزارتے، دیر ہو گئی خطاؤں میں وقت گزارتے، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے دل کو اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی محبت سے سرشار فرما دے، حضور کے وفاداروں جیسی زندگی دے، نمک خاروں جیسی موت عطا فرما، ہمیں تصنع بناوٹ ریاکاریوں سے محفوظ فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما، اپنے محبوب سے محبت کرنے والوں کی خیر فرما۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی خیر فرما، پوری دنیا میں جہاں جہاں تیرے محبوب کا نام لیا جاتا ہے اللہ ان سب بستیوں کی خیر فرما، ان علاقوں کی خیر فرما۔ مالک کریم اس ماہ مقدس کا صدقہ امت مسلمہ کو غیرت ایمانی عطا فرما دے، جذبہ جہاد، شوق شہادت، عشق رسول کی دولت عطا فرما۔ میری ملت کے جوان کو دیندار بنا دے، اللہ انہیں دیندار بنا دے۔ خدا بندہ اپنے محبوب کے غلاموں کو اپنے محبوب کے نقش قدم چلنے کی توفیق دے، انہیں غیر کے چنگل سے بچا لے، انہیں غیروں کے نرگوں سے بچا لے، انہیں بے حیائی اور یانی اور فحاشی سے بچا لے۔ تیرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والے اپنا بنا، نہ بنا کے زندہ رکھ، نہ بنا کے موت عطا فرما۔ ہماری بچیوں کو حیا کی چادر عطا فرما،
ہماری بیٹیوں کو حیا کی چادر عطا فرما، حضرت فاطمہ الزہرا کے برقعے کی خیرات نصیب فرما۔ اللہ یہ تیرے محبوب کی امت ہے، میرے مالک یہ تیرے نبی سے دور ہوتی جا رہی ہے، خداوندہ انہیں محبوب کے قدموں کی خیرات عطا فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے حال پہ کرم فرما۔ اللہ ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، دہشت گردی بد امنی کو یہاں سے دور فرما دے۔ اللہ یہ تیرے نبی کے نام پر بنا ہوا وطن ہے، اس کی خیر فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، تنگ دستوں کو وسعت عطا کر دے۔ جہاں جوان بیٹیاں ہیں وہاں مناسب بندوبست فرما دے۔ ایک دوست کی بہن بیمار ہے، انہیں صحت عطا فرما دے۔ مالک کریم جو دور دراز سے چل کر بوڑھے بچے بیمار مائیں بہنیں بچیاں اللہ اس گرمی کی شدت کے موسم میں تیرے لیے تیرے حبیب کی رضا کے لیے یہاں آئے ہیں، خدایا قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں دے، بے حساب نعمتیں دے، دنیا میں بھی عزتوں کے تاج عطا فرما اور آخرت میں بغیر حساب جنت عطا فرما۔ مولا ہمارا آنا قبول فرما۔ اللہ ہماری نیتوں کو ارادوں کو خلوص کا وضو نصیب فرما، اللہ خلوص کا وضو عطا فرما۔ اللہ ہمیں ہر ریاکاری سے بچا۔ خداوند کریم جو گزر گئے ان کی بخشش فرما، جو چلے گئے ان کی بخشش فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ خداوندہ ہم سب کا آنا قبول فرما۔ جو دو صبح شام یہاں کے لیے بندوبست کرتے تمام کرتے انہیں دین و دنیا کی عزتیں سعادتیں برکتیں عطا فرما۔ اب جتنے یہاں آئے ہیں گھروں میں جانے سے پہلے اپنی رحمتوں کا ہمارے گھروں میں نزول فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا جو دلوں میں التجائے لیے بیٹھے ہیں سب کی جائز مرادیں پوری فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلیہ وسلم۔